کہانی ایک ایسے دور کی ہے جب سلطنتیں تلواروں کے زور پر چلتی تھیں اور بادشاہوں کی شان و شوکت آسمانوں سے باتیں کرتی تھی۔ ایک عظیم سلطنت کا حکمران تھا بادشاہ زین العابدین۔ اس کے محل کی چمک دھمک، سونے چاندی کے برتن، قیمتی جواہرات اور ہزاروں غلاموں کی قطاریں دیکھ کر لگتا تھا جیسے دنیا کی ساری نعمتیں اسی کے قدموں میں بچھ گئی ہوں۔ لیکن بادشاہ کے دل میں ایک ایسی خلا تھی جو کسی دولت سے پر نہ ہو سکی۔ وہ ہمیشہ بے سکون اور بے چین رہتا، گویا کوئی ان دیکھے خوف نے اس کے دل کو جکڑ رکھا ہو۔ ایک دن بادشاہ اپنے محل کے بلند و بالا مینار سے شہر کا نظارہ کر رہا تھا کہ اس کی نظر محل کے قریب واقع ایک پرانے بوسیدہ درخت کے سائے میں بیٹھے ایک فقیر پر پڑی۔ فقیر کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی اور اس کے چہرے پر سکون کی ایک ایسی لہر تھی جو بادشاہ کے دل کی بے چینی کو مزید بڑھا گئی۔ ویڈیو کنٹینیو ہونے سے پہلے پلیز چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ بادشاہ نے اپنے محافظوں کو حکم دیا، اس فقیر کو میرے دربار میں پیش کیا جائے۔ فقیر کو دربار میں لایا گیا۔ بادشاہ نے اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، اس کے پھٹے پرانے کپڑوں اور ننگے پاؤں پر نگاہ ڈالی اور کہا، اے فقیر، تیرے پاس نہ دولت ہے، نہ طاقت، نہ ہی کوئی مرتبہ، پھر بھی تیرے چہرے پر یہ سکون کیسا؟ آخر تیری خوشی کا راز کیا ہے؟ فقیر نے بادشاہ کی آنکھوں میں جھانکا اور دھیمے لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت، سکون نہ محلوں میں ہوتا ہے نہ خزانوں میں، سکون دل کی گہرائیوں میں چھپے اس راز میں ہے جو صرف سچائی کو پہچاننے والے پا سکتے ہیں۔ بادشاہ اس جواب پر چونکا، لیکن اس کے دل میں ایک ضد پیدا ہو گئی کہ وہ اس فقیر کے سکون کا راز جان کر رہے گا۔ اس نے فقیر کو 3 دن محل میں ٹھہرنے کا حکم دیا تاکہ وہ اسے قائل کر سکے کہ اصل طاقت دولت ہے اور حکومت میں ہے، مگر بادشاہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ فقیر صرف ایک عام فقیر نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں کے پیچھے ایک ایسا راز چھپا تھا جو بادشاہ کی قسمت کو بدلنے والا تھا۔ فقیر کو محل کے اندر ایک چھوٹے مگر آرام دہ کمرے میں ٹھہرایا گیا۔ محل کے خدام نے اس کے لیے بہترین کھانے اور قیمتی لباس پیش کیے، لیکن فقیر نے سادہ کپڑے اور روکھا سوکھا کھانا ہی پسند کیا۔ اس کے چہرے پر ویسا ہی سکون تھا جیسے محل کے باہر درخت کے سائے میں بیٹھے وقت تھا۔ 3 دن گزر گئے، مگر بادشاہ زین العابدین کو فقیر کے سکون میں کوئی کمی نظر نہ آئی۔ آخرکار بادشاہ نے اسے اپنے خفیہ باغ میں بلایا، جہاں وہ صرف اپنے سب سے قریبی لوگوں کو لے جایا کرتا تھا۔ یہ باغ جنت کے کسی ٹکڑے کی طرح تھا، چمکتے فوارے، نایاب پھولوں کی خوشبو اور قیمتی سنگ مرمر کی روشیں۔ بادشاہ نے فقیر کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھ، یہ سب کچھ میرا ہے، دولت، اقتدار، جواہرات اور سلطنت، پھر بھی میرے دل کو سکون نہیں ملتا۔ تو بتا، آخر تیرے پاس ایسا کیا ہے جو میرے پاس نہیں؟ فقیر مسکرایا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ بادشاہ سلامت، آپ کے پاس سب کچھ ہے، لیکن ایک چیز کی کمی ہے، دل کی سچائی اور قناعت۔ بادشاہ کا چہرہ سخت ہو گیا۔ کیا تو میرے دل کو جھوٹا کہتا ہے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ میرا دل خالی ہے؟ فقیر نے نرمی سے جواب دیا، نہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ بادشاہ سلامت، دل کبھی خالی نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات ہم اسے غلط چیزوں سے بھر دیتے ہیں، غرور، لالچ اور خوف سے، اور یہی سکون کو ختم کر دیتا ہے۔ بادشاہ غصے سے تلملا اٹھا، اگر تو اتنا ہی دانا ہے تو ثابت کر، اگر تو میرا سکون واپس لا سکتا ہے تو میں تجھے اپنی سلطنت کا آدھا حصہ دے دوں گا۔ فقیر نے دھیرے سے کہا، مجھے آپ کی سلطنت نہیں چاہیے بادشاہ سلامت، لیکن اگر آپ سچ جاننا چاہتے ہیں تو مجھے ایک رات کے لیے آپ کی سلطنت کا بادشاہ بنا دیں اور آپ میرے غلام بن جائیں۔ یہ سن کر دربار میں خاموشی چھا گئی۔ وہ ذرا حیران رہ گئے کہ یہ فقیر کیسی جرات کر رہا ہے۔ بادشاہ کے چہرے پر غصہ اور حیرت کا ملا جلا رنگ تھا، لیکن اس کے دل کے کسی کونے میں ایک چنگاری سی جل اٹھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد بادشاہ نے زور سے قہقہا لگایا، اچھا، میں یہ شرط قبول کرتا ہوں، لیکن یاد رکھ، اگر تو ناکام ہوا تو تیری سزا سخت ہوگی۔ رات ڈھل گئی اور فقیر کو بادشاہ کے تخت پر بٹھا دیا گیا۔ بادشاہ زین العابدین سادہ کپڑوں میں ایک عام غلام کی طرح کھڑا تھا۔ محل کے در و دیوار بھی حیرت میں ڈوبے ہوئے تھے۔
क्योंकि एक रात की बादशाहत ने सब कुछ बदल दिया था। लेकिन ये रात महज एक रात नहीं थी। ये तकदीर के दरवाजे खोलने वाली रात थी। रात की तारीकी महल पर छा चुकी थी। चांद की मुद्दम रोशनी महल के बुलंद ओ बाला मीनारों पर एक अजीब सी परछाई डाल रही थी, जैसे वक्त भी रखकर ये गैर मामूली मंजर देख रहा हो। फकीर बादशाह के शाही तख्त पर बैठा था और असल बादशाह ज़ीनुल आबदीन सादा कपड़ों में उसके सामने एक आम गुलाम की तरह खड़ा था। दरबारी हैरान थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत न थी कि बादशाह के हुक्म पर सवाल उठा सके। फकीर ने एक नज़र दरबार पर डाली और फिर नर्म लहजे में कहा, आज की रात मेरे हुक्म से चलेगी, जो चाहूंगा वही होगा। फिर फकीर ने बादशाह की तरफ देखा और कहा, आए ज़ैनुल आबदीन, मेरे गुलाम, मेरे लिए पानी लेकर आओ। बादशाह, जिसने कभी अपनी जिंदगी में खुद पानी न उठाया था, अपने भारी कदमों से पानी लेने चला गया। उसके दिल में गुस्सा और बेइज्जती की आग भड़क उठी, मगर शर्त के मुताबिक उसे खामोश रहना पड़ा। जब वो वापस आया तो फकीर ने पानी पीने के बजाय प्याला जमीन पर गिरा दिया और मुस्कुराकर कहा, लगता है हाथ फिसल गया, एक और प्याला लाओ। ये अमल कई बार दोहराया गया। बादशाह के चेहरे पर बेबसी और शर्मिंदगी के आसार गहरे होते गए। आखिरकार जब फकीर ने बादशाह को एक हुक्म दिया कि वो फर्श की सफाई करे, तो ज़ीनुल आबदीन के ज़ब्त का पैमाना लबरेज हो गया। उसने गुस्से से कहा, तू मुझे जलील करना चाहता है, मैं तुझे अभी कत्ल कर सकता हूँ। फकीर ने नरमी से जवाब दिया, हाँ, तुम कर सकते हो, लेकिन याद रखो, तुम बादशाह नहीं रहे, अभी तुम मेरे गुलाम हो और यही एहसास तुम्हें तकलीफ दे रहा है। ये वही तकलीफ है जो तुम्हारी रूह को सुकून से महरूम करती है। इक्तिदार खोने का खौफ, गुरूर का जवाल और दिल की खालीपन। ज़ैनुल आबदीन खामोश हो गया। उसके दिल में एक अजीब सा सवाल जन्म लेने लगा, क्या मेरा सुकून वाकई मेरी ताकत और इक्तिदार के पीछे छिपा हुआ था? फकीर ने तख्त से उठते हुए कहा, अब मैं तुम्हें सुकून का असल राज बताता हूँ। सुकून दूसरों को काबू में रखने से नहीं मिलता, बल्कि अपने नफ्स को काबू में रखने से मिलता है। जब तुम्हें अपनी ताकत और दौलत की जरूरत न रहे, तब तुम वाकई आजाद हो जाओगे। ये सुनकर बादशाह के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। उसने खुद को पहली बार बेनकाब महसूस किया, अपने गुरूर, खौफ और कमजोरियों के सामने। उसकी आंखों से बेअख्तियार आंसू बहने लगे। फकीर ने नरमी से उसके कुंधे पर हाथ रखा और कहा, ऐ बादशाह, तुम्हारी सल्तनत तुम्हारी कमजोरी नहीं है, लेकिन अगर तुम अपनी सल्तनत के गुलाम बन जाओ, ये तुम्हारा सुकून बन जाएगा। सुबह होने तक बादशाह एक बदला हुआ इंसान बन चुका था। वो तख्त पर वापस आया, लेकिन अब उसके दिल में गुरूर की जगह आजिज़ी थी। इसने फकीर को इज्जत व एहतिराम के साथ रुखसत किया, लेकिन उसकी बातें हमेशा के लिए बादशाह के दिल में नक्श हो गईं। हकीकी बादशाहत दूसरों पर नहीं, बल्कि अपने नफ्स पर हकमरानी करने में है। कमेंट बॉक्स में बताएं, ये स्टोरी आपको कैसी लगी?